बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जिन्हें लगता है कि 5th जनरेशन वॉर का कोई वजूद नहीं है, ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का उड़ाया हुआ शोशा है, वो लोग जरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा। वाकई का नाम है जनरल और चरवाहा। दोस्तों, ये 1970 की बात है कि इराक के पहाड़ों में बरतानवी जनरल स्टॉयली माउदे का एक चरवाहे से सामना हुआ। जनरल चरवाहे की तरफ मुतवज्जा हुए और अपने मुतरजम से कहा कि इनसे कह दो कि जनरल तुम्हें 1 पाउंड देगा और बदले में तुम्हें अपने कुत्ते को ज़िबा करना होगा, कि जो कुत्ता होता है वो चरवाहे के लिए बहुत ही ज्यादा अहम होता है और ये उसकी बकरियां चराता है, दूर गए रेवड़ को वापस लाता है, दरंदों के हमलों से रेवड़ की हिफाजत करता है। लेकिन पाउंड की मालियत तो आधा रेवड़ से भी ज्यादा बनती थी। चरवाहे ने ये सोचा कि चेहरे पर एक लालची सी मुस्कुराहट फैल गई कि चलो भाई पाउंड आएंगे, जैसा कि अभी बहुत सारे लोगों की लालची मुस्कुराहट फैलती है डॉलर्स को देखकर, सेम ऐसे ही। और उसने क्या किया, कुत्ते को पकड़ा और जनरल के कदमों में ज़िबा कर दिया। जनरल ने चरवाहे से कहा, अगर तुम इसकी खाल भी उतार दो तो मैं तुम्हें 1 और पाउंड देने को तैयार हूँ। चरवाहे ने खुशी खुशी कुत्ते की खाल भी उतार दी। जनरल ने कहा, मैं मजीद 1 पाउंड देने के लिए तैयार हूँ अगर तुम इसकी बोटियां भी बना दो। चरवाहे ने फौरी ये ऑफर भी कबूल की और जनरल ने चरवाहे को 3 पाउंड देकर चलता बना। दोस्तों, जनरल चंद कदम आगे गए थे कि उसे पीछे से चरवाहे की आवाज सुनाई दी और वो पीछे पीछे आ रहा था और कह रहा था, जनरल अगर मैं कुत्ते का गोश्त खा लूं तो आप मुझे 1 और पाउंड देंगे। जनरल ने इनकार में सर हिलाया कि मैं सिर्फ तुम्हारी नफ्सियात और औकात देखना चाहता था, जैसा कि अब अमेरिका पाकिस्तान की सिर्फ नफ्सियात और औकात देख चुका है। तुमने सिर्फ 3 पाउंड की खातिर अपने मुहाफिज और दोस्त को ज़िबा कर दिया, उसकी खाल उतार दी और इसके टुकड़े कर दिए और चौथे पाउंड के लिए इसे खाने को भी तैयार हो। और दोस्तों, कितने शर्म की बात है, और यही चीज मुझे यहाँ चाहिए थी। जनरल ने अपने साथियों से मुखातिब होते हुए कहा कि इस कौम के लोगों की सोचें ये हैं, लिहाजा तुम्हें इनसे खौफजदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज यही हाल उम्मत मुस्लिमा का है, मुस्लिम मुल्कों और मुस्लिम माशरों का है। अपनी छोटी सी मसलहत और जरूरत के लिए सबसे कीमती और अहम चीज का सौदा कर देते हैं, और ये वो हथियार है जिसे हर काबिज और हर शातिर दुश्मन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। इसी के जरिए उसने हुकूमत की है और इसी के जरिए मुल्कों को लूटा है। आज हमारे दरमियान हमारे मुल्कों में कितने ही ऐसे चरवाहे मौजूद हैं जो न सिर्फ कुत्ते का गोश्त खाने के लिए तैयार है, बल्कि अपने हमवतन भाइयों का गोश्त भी खा रहे हैं और चंद टकों के इवज, चंद डॉलर्स के इवज अपना वतन बेच रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही मिसाल हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को एक और वाकया बताने जा रही हूँ। अगर आप लोग इमरान खान की ऑडियोज और वीडियोस के प्रोपेगेंडे में आ रहे हैं, ये वाली वीडियो देखकर आपका तमाम जो आपकी फजूल सोचे हैं इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, चलो इमरान खान के खिलाफ तो ये लोग बकवास करते ही, लेकिन इन्होंने तो पाकिस्तान आर्मी को भी नहीं छोड़ा जो हमारी इज्जतों के मुहाफिज। अगर आर्मी ना होती तो आज हम शाम, लीबिया और इराक जैसे इलाके बने होते और आज हमारी बुरी सूरत हाल होती। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को जो बताने जा रही हूँ वो अपने गौर से देखना है। ये सितंबर 2003 का मंजर है। अचानक पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में इराक का नाम गूंजने लगा। खबरें ये थी कि इराक के पास तबाही फैलाने वाले जौहरी हथियार हैं, जैसा कि हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है। दोस्तों, इस सिलसिले में अमेरिकन सदर जॉर्ज बुश और बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर पेश थे। जी हाँ, सदर सद्दाम हुसैन की तमाम तर यकीन दहानियों और इक़दामात के बावजूद ये प्रोपेगेंडा जोर पकड़ता गया कि इराक जौहरी हथियार रखता है और इस्तेमाल भी कर सकता है। ये प्रोपेगेंडा इस कमाल महारत और मंसूबा बंदी के साथ किया गया। कोई इस्लामी मुल्क भी इराक के साथ खड़ा होने को तैयार न था। बिलाखिर एक कामयाब प्रोपेगेंडा वॉर के बाद 20 मार्च 2003 को अमेरिकन फौज ने इराक पर बाकायदा हमला कर दिया। तमाम तर जुर्रत और इस्तिकामत और सब्र हौसले के बावजूद इराक के पास अमेरिका के इत्तेहाद के खौफनाक तबाहकुन फजाई हमलों का कोई जवाब मौजूद नहीं था। मुख्तसर अरसे में इराक को खंडर बना दिया गया। और मंजर देखिए, ये लीबिया है। मुअम्मर कज़ाफी अपने मुल्क में एक ऐसा समाजी, सियासी और माशी निजाम नाफिज किया जिसे वो जमहूरिया करार देते थे, यानी अवाम की रियासत, जैसा कि अब इमरान खान चाहते हैं। उन्होंने अपने इन सियासी नजरियात की वजाहत अपनी मारूफ किताब में की जो ग्रीन बुक के नाम से मशहूर है। उन्होंने एक ऐसे मुल्क का खाका पेश किया जहाँ पे कोई इदारा ना हो, जहाँ अवाम खुद चलाएं और जिसकी क़यादत उनके यानी कज़ाफी के अपने हाथ में हो और उसकी बुनियाद इस्लाम के ज़रे उसूलों पर हो। दोस्तों, बागियों के कई शहरों पर कब्जा करने के बाद लीबिया में जब मुअम्मर कज़ाफी के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए, जिनमें खवातीन समेत नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, मुजाहिरीन ने कई सालों तक हुक्मरानी करने वाले मुअम्मर कज़ाफी के पुतलों और तस्वीर को आग लगा दी। हर गुजरते दिन के साथ कज़ाफी मुखालिफ मुजाहरों, बागियों के हमलों और उनकी तादाद में भी इजाफा देखने में आया। 2011 के वस्त तक बागी खवातीन भी मैदान में आ गई। क्लाशनकोफ जैसे खुदकार हथियार चलाती हुई इन बागी खवातीन की तस्वीर ने दुनिया भर की तवज्जो अपनी तरफ कर ली। लीबिया की खाना जंगी को मुअम्मर कज़ाफी मुखालिफ
مخالف لوگوں نے انقلاب کا نام دیا، جبکہ قذافی کے حمایتیوں نے اسے بغاوت کہا۔ لیکن دوستو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بغاوت ہی تھی۔ لیبیا کے حامی لوگ بھی باغیوں سے لڑنے کے لیے نکل آئے اور سپٹمبر سن 2011 تک باغیوں کی طاقت دگنی ہو چکی تھی اور وہ خطرناک ہتھیاروں سمیت راکٹ لانچرز کا بھی استعمال کرنے لگے۔ جبکہ لیبیا میں بڑھتی ہوئی بے یقینی کو مد نظر رکھتے ہوئے مغربی اور یورپی ممالک بھی لیبیا کی خانہ جنگی میں کود پڑے اور معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا۔ بین الاقوامی مداخلت کے بعد باغیوں کے حملوں میں شدت آ گئی اور 20 اکتوبر 2011 کو باغیوں نے سرت پر حملہ کر کے 4 دہائیوں تک لیبیا پر حکمرانی کرنے والے کرنل معمر قذافی کو بے دردی سے ہلاک کر دیا۔ یاد رہے کہ لیبیا میں معمر قذافی کے خلاف بغاوت شروع ہونے کے کچھ دنوں بعد ہی باغیوں نے اپنی ایک عبوری کونسل تشکیل دے دی تھی اور باغیوں کی نمائندہ اس تنظیم کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک فرانس تھا اور اس کے بعد کئی دیگر مغربی ممالک نے بھی ایسا ہی کیا۔ دوستوں امریکہ اور اسرائیل کے ایجنڈوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹوں کو باغی کہا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں ٹی ٹی بی اور تحریک طالبان پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے، جو آج بھی افغان سرحد پر ہماری افواج پاکستان پر حملہ کرتے ہیں اور پاکستانیوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ افغان طالبان پاکستان پر حملہ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے میں نہ آئے تو بہتر ہے، ورنہ عراق، مصر اور شام، فلسطین کا انجام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب مزید کچھ اسلامی ممالک کی جنگوں کا احوال بتاتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو اسلامک ملکوں کے حکمران ہیں جو کہ دین نافذ کرنے کا سوچتے ہیں ان کے ساتھ کیا حشر کیا جاتا ہے۔ سن 2012 کے شروع میں مصر میں صدارتی انتخابات ہوئے۔ صدر محمد مرسی 52% ووٹ لے کر مصر کے صدر بن گئے۔ انہوں نے مصر کے لیے نیا آئین تشکیل دیا اور عوامی ریفرنڈم کے ذریعے 62% سے زیادہ عوام نے ووٹ دیا۔ اس کے بعد عام انتخابات ہوئے اور یوں جون سن 2012 کو مصر میں نیا دور شروع ہو گیا۔ یہ نئی حکومت اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ فلسطینیوں پر جو پابندیاں امریکہ کے کہنے پر لگائی گئی تھی، محمد مرسی نے ان کو ختم کر دیا اور اسرائیل کی گیس سپلائی لائن بھی بند کر دی۔ امریکہ اور اسرائیل کو یہ قبول نہ تھا اور مغربی کفار اسرائیل کی پشت پر تھا۔ مصر میں امریکہ اور اسرائیل نے سازش تیار کی اور مصر کی امریکہ نواز فوج کو اشارہ کیا کہ حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے۔ اس کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر کے بے دریغ پروپیگنڈا کیا گیا۔ تحریر اسکوائر پر مظاہرہ اور اس کی تشہیر کی پشت پر اسرائیل اور امریکہ موجود تھے۔ جب مصری عوام پوری طرح اس پروپیگنڈے کے جال میں پھنس گئی تو پھر فوج نے یکدم امریکہ کے منصوبے کے تحت محمد مرسی کی منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا اور قبضہ کر لیا۔ پوری مغربی دنیا اور مسلم دنیا کے تجزیہ نگار اور الیکٹرانک میڈیا امریکہ اور اسرائیل کے ہمنوا بن گئے۔ ضمیر فروش نام نہاد تجزیہ نگار اور دانشوروں نے اس بغاوت کی حمایت کی اور محمد مرسی کی حکومت کے 1 سالہ دور کو ناکام ثابت کرنے کی کوشش کی اور تاثر یہ دیا کہ مصر کے عوام کی اکثریت اخوان المسلمون کی حکومت کے خلاف ہے اور صرف ایک چوک کے مظاہرے کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا کہ اسے عوامی ریفرنڈم قرار دیا گیا۔ یہ صرف ایک تحریر چوک کا مظاہرہ نہ تھا بلکہ یہ ایک ہائبرڈ وار تھی۔ اور دوستو ابھی کل کا واقعہ ہے براعظم افریقہ کے ایک ملک سوڈان میں صدر عمر البشیر نے 1989 میں فوجی بغاوت کے بعد ملک کی باغ ڈور سنبھال لی، جبکہ سوڈان کی معیشت کئی سالوں سے مشکلات میں ہے۔ سوڈان ایک طویل عرصے سے تنہائی کا شکار ہے۔ جب 1993 میں امریکہ نے صدر عمر البشیر کی حکومت کو اسلامی اکثریت پسندوں کو پناہ دینے پر دہشت گردی کی امداد کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل کیا تھا، 4 سال بعد واشنگٹن نے سوڈان پر پابندیوں کا بھی اعلان کیا تھا۔ حالیہ بحران اس وقت شروع ہوا جب گزشتہ ہفتے کے اختتام پر ہزاروں مظاہرین نے خرطوم میں وزارت دفاع کے دفتر کے باہر ڈیرے ڈال لیے۔ دوستو یہ وہ جگہ ہے جہاں عمر البشیر کی رہائش گاہ ہے۔ منگل کے روز فوجیوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان اس وقت شدید تصادم ہوا جب فوجی اہلکاروں نے مظاہرین کی حفاظت جبکہ سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں منتشر کرنے کی کوشش کی۔ اس تصادم میں 6 فوجی اہلکاروں سمیت 11 افراد مارے گئے۔ تقریباً تمام مغربی میڈیا اور پریس سوڈان میں اٹھنے والی ان تحریکوں کو سپورٹ کر رہی تھی۔ مظاہرین کو آزادی کے متوالے، انسانی حقوق کے علم بردار اور ریاستی ظلم کے خلاف اٹھنے والے مجاہدین کے القابات دیے جا رہے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمر البشیر کے خلاف حالیہ تحریک سوشل میڈیا کے ذریعے برپا کی گئی اور کامیابی کے ساتھ مطلوبہ نتائج حاصل کیے گئے تھے۔ صدر عمر البشیر کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ وہ امریکہ کا ناپسندیدہ انسان تھا، جیسا کہ اس سے پہلے عراقی صدر صدام حسین اور مصری صدر محمد المرسی تھے۔ اب لوگوں کو کیا لگتا
گیا ہے یہ جتنے بھی انقلابات ہیں وہ بادشاہتوں کے خلاف اٹھنے والے عوامی انقلابات ہیں۔ کیا یہ عوام کی طرف سے سیاسی اصلاحات کے لیے کیے جانے والے احتجاج کا نتیجہ ہیں؟ کیا یہ سب ان ممالک کے حکمرانوں کے ظلم و جبر کے خلاف مظلوم عوام کے انتہائی اقدامات ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ اسلامی ملکوں کے خلاف اسرائیل کے سرپرستوں کی ہائبرڈ وار ہے۔ وہ تمام اسلامی ممالک جو آنے والے وقتوں میں کسی بھی طرح گریٹر اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، وہاں ایک منظم اور پلانٹڈ طریقے سے انقلابات برپا کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مذہب، معیشت اور سیاست کو ایشو بنایا جا رہا ہے۔ وہ دور گیا جب ریاست پر حملہ کر کے اسے تاراج کیا جاتا تھا۔ اب اسی ریاست کے باسیوں کے ہاتھوں سے ہی اس کے ملک کو تباہ و برباد کروایا جا رہا ہے۔ افغانستان، عراق، شام، مصر، یمن اور سوڈان کے بعد اب گدھوں کی نظریں پاکستان پر جمی ہیں اور ان کی راہ میں رکاوٹ صرف ایک ہی ادارہ ہے اور وہ ہے پاکستان آرمی۔ دوستو، تاریخ لکھی جائے گی کہ جنرل فیض حمید کے ہاتھ میں ایک چائے کا کپ تھا اور آدھی دنیا سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ دنیا کی 2 درجن انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ناکامیوں کا دن تھا۔ دوستو، جیسا کہ باقی مسلم کنٹریز میں قذافی اور صدام جیسے حکمرانوں کے خلاف عوام کو کیا اور آخر میں ان کو قتل کر کے امریکہ اور اسرائیل نے اپنی حکومت شہباز شریف جیسے حکمران بٹھائے ہیں جو صرف اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں، اور اب پاکستان میں بھی عمران خان اور فوج پہ غلط گھٹیا الزام لگا رہے ہیں۔ مہنگائی کو ہر چیز کو بھول کر فضول آڈیوز اور ویڈیوز کے پروپیگنڈے جاری ہیں، اور اگر یہ لوگ ہمارے عوام کا سوچتے تو الیکشن کرواتے نہ کہ آڈیو اور ویڈیوز کے پیچھے عوام کو لگا دیتے۔ آج عوام کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا چاہیے نہ کہ آڈیوز اور ویڈیوز، لیکن شاید ہمارے پاکستانیوں کی مینٹیلٹی اتنی گندی ہو چکی ہے کہ حکمران اب آڈیوز اور ویڈیوز پہ پاکستانیوں کو رکھیں گے، نہ کہ مہنگائی ختم کر کے غریبوں کو ریلیف دیں گے تاکہ عام آدمی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ اب عوام کو چاہیے کہ چوروں کی غلامی سے چھٹکارا پائیں۔ جتنا ہم نے ذلیل ہونا تھا ہو گئے، عوام کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا، بس کرسی اور فوج پہ الزام تراشیاں جاری ہیں، اور شاید ہم یہی ڈیزرو کرتے ہیں کیونکہ ہم پارٹی بازی پہ یقین رکھتے ہیں، کانوں کے کچے ہیں اور کوئی بھی کچھ کہتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کروا رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ایک ہو جاؤ، اپنی آرمی اور خان کے خلاف کھڑے نہ ہوں بلکہ اپنی پاکستان آرمی اور عمران خان کا ساتھ دیں، چوروں کا بائیکاٹ کریں۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو یہ عمران خان کی جو بھی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں وہ ان کی اپنی پرسنل ہیں، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی اس سے ہمارا کوئی نقصان ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں کو اگنور کر کے عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے لیے اور ہمارے غریبوں کا سوچ رہے ہیں، ہمارے ملک کا سوچ رہے ہیں، ہمارے دین کو نافذ کر رہے ہیں۔ غلطیاں، خامیاں اور کوتاہیاں تو ہر انسان سے ہو ہی جاتی ہیں، لیکن وہ ان کو معاف کرنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ دوستو، اینڈ میں اتنا ہی کہوں گی، زندہ قومیں مشکل وقت میں اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولتے ہیں۔ وہ سلمان کے پہاڑوں سے لے کر سندھ کے میدانوں تک افواج پاکستان کی خدمات کو سلام۔ آج کا پیغام ہے کہ پاکستان سے محبت کریں، پاک فوج سے محبت کریں اور آپس میں اتحاد رکھیں اور اپنے گمنام سپاہیوں کو دعا میں یاد کریں، فیک پروپیگنڈے میں نہ جائیں، حالات کو اللہ کے سپرد کر دیں، راستے خود ہی آسان ہو جائیں گے۔